صاحب مولانا محسن آزاد صاحب فاروقی مولانا محسن آزاد صاحب فاروقی الحمد لله الذي عجزت عن بیان ذاته اوهام الواثقين وتحيرت عن ادراك كماله اللاكرين لا يهد ولا يحد لم يلد ولم يولد لا ند له ولا نظير ولا مثل له ولا مثيل وخلق كل شيء من العدم وقدره تقديرا والصلاة والسلام على محمد النبي رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته رضی اللہ تعالی عنہن امیر المؤمنین وامام المتقین وقاتل المرتدین ابو بکر ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون من مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعت. حضرات سامعین و علماء کرام و اہلیان ملتان، دلی گیٹ چودہ سال کے بعد میری پہلی تقریر ہے. ملتان شہر وچ 14 سال کے بعد یہ میری تقریر پہلی تقریر. سارے پاکستان سے میں تقریر کرتا رہا، مگر جدو میں باقاعدہ تنظیم اہل سنت وچ سی کہ علامہ عبد الستار تونسی مناظر اسلام انہوں نے مینو مسلمان کیا. زور اللہ کو نا سبحان اللہ. اور وہ پہلی شخصیت جنہ دے مناظرے تو فن مناظرے تو میں متاثر ہو کے اور مذہب اہل سنت والجماعت جو بند قبول کی تھا. 14 سال کے بعد میں تقریر کر رہا اور تمہیں پتہ ہے میرا دعوی ہے پاکستان دے جتنے سنی علماء ہیں شیعہ دے باہروں پھرتے رہے، شیعہ نال ملاقات کرتے رہے، شیعہ دا حوالہ لیندے رہے، مگر میرا دعوی ہے میں اندروں آیا.
میں انہاں دے وچوں آیا. کوئی سنی عالم دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پہلے شیعہ تے پھر مسلمان سنی ہویا، مگر میں پاکستان کی واحد آدمی ہاں جیڑا شیعہ تو مسلمان. کوئی ناراض تو نہیں بیٹھے کہ سبحان اللہ چاہو. میرا خیال ہے نعرہ رل کے ماریا کرو، اور مطلب ٹائم تے جتھے موقع ہوئے نعرے دا دے سورج نعرہ نہ مارو جو میں ہوں سر نہ بیان کرنی ہے، اس واسطے کہ میں میراسیاں وچوں آیا. تمہیں چنگی طرح پتہ ہے کہ سارے پاکستان دے کنجر شیعہ، پاکستان دے جتنے بھی کنجر تے کنجریاں ہیں وہ سارے شیعہ. جتنے بھی ساز و آواز و گداز و جتنے بھی گلوکار ہیں سارے ٹوٹل شیعہ. ٹی وی تے ریڈیو تے جتنا سنگیت چل رہا ہے وہ سارے دا سارا شیعہ کی طرفوں آ رہا ہے، کیونکہ اللہ دی فوج جیڑی ہے وہ ہے مسلمان سنی، شیطان دی فوج جیڑی ہے میرا ٹبر پچھلا. شیطان دی فوج کیڑی ہے؟ شیطان دی فوج کیڑی ہے؟ یہ شیعہ جیڑا ہے یہ سارا کچھ جانتا ہے، یہ بڑا چلاک ہے، کیونکہ میں چلاک پھر کے چوں آیا. نہیں سمجھی گل؟ سمجھی ہے جی. تو میرا دعویٰ ہے کہ میں ساریا کتاباں کا مطالعہ کر کے اس نتیجے تے پہنچیا کہ زمین تے اگر کوئی سچا طریقہ ہے تو وہ اہل سنت والجماعت. جڑا سنی وہ سبحان اللہ کرے، تو جڑا سنی چاولا کھانے والا وہ نہ کرے سبحان اللہ. ستاوی سال تھی گئے شیعہ فرقے دی میں خدمت کیتی ہے. 27 سال دا مطالعہ ہے. اللہ دی قسم انہاں دیا کتاباں دا مطالعہ کیتا، سنیاں دیا کتاباں دا مطالعہ کیتا، اصول کافی پڑھی، فروع کافی پڑھی، استبصار پڑھی، ملا یحیی الفقیہ پڑھی، حیات القلوب پڑھی، دہلیز دمشق پڑھی، تفسیر قمی، تفسیر صافی، تفسیر عیاشی، تفسیر بلوغ البیان، تفسیر منہاج الصادقین، اور صحیح بخاری، ترمذی، مشکات، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ سارا کتاباں پڑھن نال اس نتیجے تے پہنچیا زمین اتے اگر سچی شے ہے تو صرف اللہ دا قرآن یا مصطفیٰ دا فرمان، یا اللہ دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے. باقی ہر شے تلی واٹوی ہے. کدو سونف تلی نال واٹے نا بس یہ تلی واٹوی لوگ نہیں ودن. اللہ دا قرآن سچا، مصطفیٰ دا فرمان سچا. اللہ دا قرآن سچا، مصطفیٰ دا. جنہوں یقین ہاتھ کھڑے کرو مینو پتا لگے. کائنات تے بدل سکتی ہے، نہ اللہ دا قرآن بدل سکتا ہے نہ مصطفیٰ دا فرمان بدلے. اور میرا مذہب عقیدہ ان دونوں چیزاں پہ ہے، ایک اللہ دا قرآن، دوسرا مصطفیٰ دا فرمان. اگر لوگوں اللہ دے بندے ہو، اگر حوض کوثر پینا ہے، جنت جانا چاہتے ہو تو قرآن اور مصطفیٰ دے فرمان دا دامن مضبوط کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ وہ بندہ کدے بھی گمراہ نہیں ہو سکتا جس نے دو چیزاں دا دامن پکڑیا.
کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ دا قرآن، دوسرا پاک پیغمبر دی سنت سیرت، ان دونوں چیزاں دا دامن پکڑ والا حوض کوثر تے بھی پہنچ سی، پیغمبر دی زیارت بھی کرے سی، جنت بھی ملے سی۔ جی یہ شے کوئی نہیں تو پھر میرا مارکا تمہیں پتہ ہے، وہ دونوں شیاں کوئی نہیں، نہ اللہ دا قرآن ہے نہ مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ شیعہ دا سب تو پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، اصول کافی اور فروع کافی، صفحہ 621، کھبا ورکا چوتھی سطر، محسن رضا دا بیان، مجمع سنیاں دا یام ہے، شیعہ دے عقائد اصول دا اعلان ہے۔ شیعہ دا یہ جو موجودہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ وہ قرآن نہیں جو وحی کے ذریعے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یہ وہ قرآن ہے جو شراب اور صحابہ نے جمع کیا۔ یا تے سارے مل کے کافر آکھو، انہاں دے دوست نہ بنو، یا تے نعرہ کافر دا لاؤ ہی نہیں۔ میں نے نہیں کہا ان کو کافر، معاف کرنا، میں بڑی دلائل سے بات کر رہا ہوں، میں نے ان کو کافر نہیں کہا، بلکہ 400 500 600 سال 700 سال 800 سال پہلے علماء اہل سنت نے ان کو کافر کہا۔ یہ آپ نہیں کہہ رہے پہلے، یہ آپ نے کوئی سنت ادا نہیں کی، شروعات نہیں کی، بلکہ سب سے پہلے امام حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ، یہ 4 امام گزر چکے ہیں۔ اگر آپ ان کی تصانیف پڑھیں، کتابیں پڑھیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی بدترین کافر ہے تو وہ شیعہ ہے۔ اور صرف یہ 4 اماموں نے کہا، بلکہ اللہ کی قسم، جسے تم کہتے ہو عبد القادر گیلانی، محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، یہ بغداد والے پیر، وہ جو بڑے محتمم بھی تھے، عالم بھی تھے، سید بھی تھے، ان کا دادا بھی ولی تھا، دادی بھی ولی تھی، نانا بھی ولی تھا، نانی بھی ولی تھی، اور سبحان اللہ، 4 پشتوں، ولایت کی پشتوں میں یہ ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، عالم بھی ہے، اور جناب فاطمہ کبریٰ کی اولاد میں سے ہے، حسین کی بیٹی میں سے ہے، حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ سے ہے، اور یہ اولاد حسن سے بھی ہے اور اولاد حسین سے بھی ہے۔ اس لیے شیعہ تو اس کو مانتے ہی نہیں، میں بھی نہیں مانتا تھا، جب میں شیعہ تھا تو میں بھی نہیں مانتا تھا، کیونکہ ہم تو جس کو سنی مانتے ہم اسے مانتے ہی نہیں، جس کو سنی مانتے تھے ہم مانتے نہیں تھے۔ یہ ضد ہے کہ ہم نے نبیوں کو بھی چھوڑا، اماموں کو بھی چھوڑا، ہم نے ضد میں آ کر گھوڑے کے پوچھل کو ماننا شروع کر دیا، کیونکہ اب جانور کی پوجا کرنی، یہ ضد ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب ہمارے پاس قرآن بھی نہ رہا، یہ تو سنیوں نے لکھا، سنیوں نے جمع کیا، لہذا قرآن بھی نہ رہا، اہل بیت بھی نہ رہے، ہمارے پاس صحابہ بھی نہ رہے، پھر ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی ذکر والی چیز نہ رہی، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کھوتے اور گھوڑے کو اپنا پیر بنا، گھوڑے اور کھوتے کو، اور یار زور نال بولو،
دیکھ لو 11 مہینے گھوڑا 11 مہینے 12ویں مہینے مولا. میں بڑے بڑے اج مسائل پڑھنے اور میں تمہیں مسائل بھی سناونا شہادت بھی سناونی ہے. 11 مہینے مولا 12ویں مہینے 11 مہینے گھوڑا 12ویں مہینے مولا. کیا گھوڑے ٹانگے گھوڑا ریڑے گھوڑا حالانکہ کسی ملو گلو کا ٹٹو ہاں پوچھ لیتا ہے گھوڑا مگر دامی والے دیارے وڈے وڈے چومے دے پے میرا بھیڑی سینی بھی چومے دیا پی تھلو بھی لگدیاں پی ہاں تھلو بھی لگدیاں پین کدے کوئی بوٹھا گھوڑے کا چومے دے پین اگر مولا پتر دے بڑا کدے گھوڑے بھی پتر دیتا تو گھوڑے کا پتر گھوڑے ہی دے یہ میں ناصر الدین شاہ بہت بڑا زمیندار ہے یہ فخر امام داتے حویلی کرندا ہے سید آپ رشتے دار میں انہوں کا خطیب سی. اللہ تعالی نے مینو سن 74 کی ہدایت دیتی وہ میں تمہیں واقعہ دسے نا مگر پہلے میں تمہیں دسا کہ مولا دا حال کے اے مولا جو اڑی تیار کی تو سے دامی والے جاڑے ڈاجھان فلائر دیا چادر سے ڈاڈے مطلب ہے کہ ہاتھ چھت لا کے پگ شگ رکھ کے تیار کر کے اگو مذکر پچھو مونس ماتم دا پٹکا اگو ملنگ ہٹے گٹے انہوں نے مولا دے آوازاں نپی ہوئے اگو مولا پچھو مجمع جلوس یار ہے میں ہولے ہولے ماتم کر رہا سی. سانو پتہ ہے مولوی کدے برچیاں تے زنجیریاں نہیں مارتے نہ ذاکر کدے تسا خون کڈنے دی چھاؤ سی. یہ سارا چکر ہے نا اصا کدے مطلب زنجیریاں نہیں مارتے سی کہ کرتے بھی ہولی ہوئی ہاں یہ ہولی ہولی ماتم. کسی نے پوچھا مولانا یہ آپ ہولے ہولے کیوں مار رہے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم کہتے گلا خراب ہو جائے گا کون مجلس پڑے گا 20,000 روپیہ کون دے گا؟ ہاں ایک عبادت ہے لہذا وہ جڑے ویلے مولا نے موڑ کٹے اگو کوئی پلے بعد مولا دی چھٹی پی آتی ہے یہ مولا دے جو نظر پئی مولا دے چھکے ہی چھٹ گئے مولا دو لتا تے کھلو گیا جڑے ویلے مولا دو لتا تے کھلو گیا کیونکہ جنس نے دکھا گل نہیں سمجھیو سنیا بولا بالا سنیا یہ جنس نے لکھا مولا دے تو چھکے ہی چھٹے پے جڑے ویلے مولا دے چھکے چھٹے جلدی نال پتہ کیتا وہ جڑے ملنگن ایک پاسے مولا دوے پاس جڑے مولا دوے پاسے یہ ہاتھ جوڑ جدن صبر مولا ہوئے تے مولا صبر کرے اتہا گھوڑا صبر کرے انہیں کیا گل سمجھا دی اتلے طاقت کا مسائل دے انہیں کیا مولا سنی سارے دے پن کوٹھیا دے چڑھ کے سارے مذہب دی عزت دا سوال ہے تے گھوڑے نے آخیا میری غیرت دا سوال. یہ کوئی بیچارے بچے آج کہہ رہے آج نہیں کہہ رہے یہ تو پرانی بات ہے. خدا کی قسم آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں جنہ جنہ کافر لکھیا میں انہوں کا آج میں لسٹ پیش کر رہا. سنو سید عبد القادر جیلانی نے لکھیا کہ کائنات کا بدترین کافر شیعہ
میں زیادہ زور نہیں لانا، میں 3 مہینے تک نہیں نہ کرنے محرم سفر ربیع الاول، لہذا کوشش کرو میری گل سمجھو. یعنی سید عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی یہ سید حسنی تے حسینی ایک یہ ادب ہے. شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے. ہندو کافر، اب ہندو بت پرست، سنو بت پرست، عیسائی، یہودی، مجوسی، انگریز، چینی، اللہ کی قسم جتنے بھی اسلام کے مخالف طاقت ہیں وہ صرف کافر ہیں، مگر شیعہ بدترین کافر ہے. ادھے آدھے نہ کو اچھا وہ خدا دے بندے اج نہیں. یہ تو سید عبد القادر گیلانی کی گل کی ہے، یہ میں 4 اربع اماماں کی گل کی. اگا ہندوستان دے وچ نظر کر، پہلا بندہ ہے جنہوں آدم نہ چاہا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، مجدد الفسانی پڑھ ادا لطیفر ادا کتاباں پڑھ. انہیں بھی شیعہ کا مطالعہ جدو کیتا ویکھیا، کتاباں ویکھیا، اصول کافی ویکھی، فل کافی ویکھی، استفسار ویکھی، ملا یحیی الفقی ویکھی، تفسیر قمی، تفسیر صافی، تفسیر عیاشی، تفسیر بن البیان، تفسیر منہاج الصادقین. جدو تمام تفسیراں ویکھیاں تو انہوں نے کتاب لکھی، کتاباں لکھیاں، رسالے لکھے، انہوں نے دستخط کیتے کہ کائنات کا اگر کوئی بدترین کافر ہے تو میں نہیں کہتا بھائی صاحب، میں تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں. میں تھوڑا ہی کیا کہہ رہا ہوں، یہ میں تو آج آیا ہوں. یہ تو میں کل کی بات کر رہا ہوں. یہ آج سے کوئی 500 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں، 600 برس کی پہلے کی بات کر رہا ہوں، 800 برس کی پہلے کی بات کر رہا ہوں. سنو خدا کی قسم، مجدد الفسانی کا فتویٰ، اللہ اکبر، شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے. مگر اس کے بعد بھی کوئی آیا؟ ہاں، آپ دیکھیں اپنا فتاوی عالمگیر دیکھیں، فتاوی اس میں لکھا ہوا ہے 500 علماء نے فتویٰ اکٹھا کیا ہے. ایک عالم نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، کتنے بھائی؟ کھڑے کر کے کہیں کتنے بھائی؟ 500 عالم نے اتفاق کیا. اورنگزیب نے ان کا فتویٰ جس کو فتویٰ عالمگیر کہتے ہیں اس کو دیکھیں، اس میں کیا ہے لکھا ہوا؟ من انکرا صحبت ابو بکر فہو کافر. اس پہ یہ دستخط ہے، یہ عبارت ہے جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے، وہ کائنات کا بدترین کافر ہے. وہ کیا ہے؟ میں تو سن 74 میں مسلمان ہوا ہوں. یہ کل کی بات ہے، یہ صدیوں کی بات ہے. حضرت 500 علماء کا فتویٰ ہے، بر صغیر کا عالم کا فتویٰ عالمگیر. آپ نے پڑھا بھی ہوگا، پھر پڑھ لیں، پھر پڑھ لیں، پھر پڑھ لیں، پھر پڑھ لیں. ابھی بھی اگر غیرت نہیں آتی تو پھر بھی پڑھ لیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے. آئیے آگے بڑھیں، آگے چلیں، دیکھیں اپنی کتابیں، اپنے اکابرین علماء کی دیکھیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اس نے شیعہ کا مطالعہ کیا، اس نے شیعوں کو دیکھا، بالا دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، ان کا اندر دیکھا، تو انہوں نے کتابیں لکھی اور انہوں نے دستخط کیے کہ کائنات کا اگر کوئی بدترین کافر ہے تو وہ شیعہ. اس کے بعد بھی کوئی آیا. یہ آج کی بات نہیں ہے بھائی،
یہ ہوں کی گل نہیں میرا پہلے کی گل ہے. آئیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ شاہ صاحب کا بیٹا ہے. اس نے بھی شیعہ کا مطالعہ کیا. ملنگ کا چہرہ دیکھا ملنگ ویچیا میں ملنگ کے اندروں آیا. ایک بندہ اندروں آئے نا انہوں بہت ہی خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا انہوں پتا ہے دور چی خانہ کہڑے پاسے لیٹرین کہڑے پاسے یہاں کا چار پہیاں کہڑے پاسے بسترے کتنے یہ نگ کنے. ٹھیک ہے نا میں آیا اندروں میرے کو تھی بے شک پوچھ سکتے ہو کہ شاید ہے مینو ہر شاید کا پتا ہے. سب تو کی نے سب تو وڈی گل ہے میں 4 موتے کیتے تصا موتا سنیا پھر سنیا میں کیتے فرق ہے نا ہے نا بھائی. کیونکہ اچھا شیعہ دے نزدیک جب میں شیعہ سی شیعہ دے نزدیک سب تو وڈی عبادت موتا ہے. نہ نماز پہنچ سکتی ہے نہ روزہ پہنچ سکتا ہے نہ حج پہنچ سکتا ہے نہ زکات پہنچ سکتی. یہ عبادت نہیں افضل جتنی متا افضل عبادت. ہاں اجے بھی کافر نہیں آخا ہے اللہ دا بندہ کافر کا وہ آپ ہی آپ بڑھ گئے. تھی آخو یا نہ آخو ہے نہیں کافر. تو کین دونوں بولو کین جنہ کلمے نو ودھایا جنہ قرآن نو گھٹایا تے ودھایا جنہ نے کلمے تو لے کے وضو تک ہر شے اپنی ہاتھ دی بڑھائی ہے. اجے بھی کافر نہیں. اجے بھی جڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ تو مسلمان ہے جو ملا کر کہتا ہے میں 27 سال پڑھے ہے. اگر آپ کے سامنے آپ کو نظر نہیں میں نشانی کھڑا ہوں خدا کی قسم حقیقت کی نشانی صداقت کی نشانی سچائی کی نشانی وہ پڑھتے ہیں. اسی کلمے کو ملا کر علی ولی اللہ ہے وسیع رسول اللہ ہے و خلیفتہ بلا فخر. جو کلمہ پڑھائے یا گھٹائے وہ کون ہے؟ جو قرآن کو نہ مانے وہ کون ہے؟ 2000 روایات کتب شیعہ کے مستفیض اور متواتر ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں. کہ موجودہ قرآن اللہ کی کتاب جڑا قرآن نو قرآن نہ کہ اصل قرآن 90 پارے دے 70 گز ڈگا ہے یعنی 70 گز لما ہے. اس دیران تو چوڑا ہے وہ قرآن امام مہدی کو لے امام دی غار وچ امام دی غار وچ قرآن دی غار وچ مذہب بازار وچ مذہب نوٹ کر میرا ویر رومال میں کھڑے سمجھ آتی پہ گل دی. ہاں جنہوں سمجھ آتی پہ ہاتھ کھڑا نندر تو نہیں آتی پئی. الحمدللہ. آئیے آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے مسلمانوں. میں کافر نہیں کہہ رہا. آئیے آگے کیا ہے سنیں نوٹ کریں. جو بند کی ریڑھ کی ہڈی رشید مولانا رشید احمد گنگوہی رحم اللہ علیہ یہ دو بندی ریڑھ کی ہڈی ہے. فتاوی رشیدیہ پڑھ کے دیکھو تمہیں پتہ لگ جائے. ایسا بھی لکھا ہے کہ کائنات اگر کوئی بدترین کافر ہے تو شیعہ. ہاں اور مسلمانوں سنی کا دل پھٹ جاتا ہے. تو میں بھی اندروں شیعہ نو ویخ کے مسلمان ہوا اسی واسطے کہ شیعہ کائنات اسلام دا سب تو پہلا دشمن اور آخری. پہلا اور پہلا اور اللہ اکبر. تفسیر حسن عسکری دے وچ لکھا ہوا ہے
خدا دے بندے ہوش کرو، یہ صرف صحابہ نو نہیں منتے، قرآن نہیں منتے، اہل بیت نو بھی نہیں منتے، حضرت علی نو بھی نہیں منتے. قسم اللہ دی یہ زبانی دعوے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ دعوے انہاں دے غلطن. تفسیر حسن عسکری چ لکھا ہے، بلکہ وہ کتاب اردو چھپ گئی ہے، وہ نام رکھے نا آثار حیدریہ، وہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ ایسے ناسبی لوگ ہیں اس زمانے دے وچ علی دی امامت نو نہیں منتے سی. امامت کا مطلب بھی سمجھائی کہ میں 47 سال کی آ بھائی صاحب اور بھائی چشمے والے ادھر ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ میں اس چپر کیوں ہے. کدے سنی بھی کنو مرے گا نہیں چاہیے، ہمیشہ سنی شہید ہوتے ہیں، ہمیشہ سنی. اور قاتل میرا ٹبر پچھلا، یہ پچھلا ٹبر قاتل ہمیشہ سنی. مدینے تو لے کے تے پاکستان تک آج دی تاریخ تک جدے بھی سنی ذبح ہویا شیعہ دے ہاتھ، باویں کربلا ہوئے، باویں مکہ ہوئے، باویں مدینہ ہوئے، تو باویں بغداد ہوئے، تو باویں جنگ ہوئے. نہیں سمجھی گل نہیں سمجھی، اسی میں چال چھوڑی گل. گل سمجھو، ستاوی سال میں چٹا کوڑ مرے گا رہی ہیں. ان پاسے کوئی قرآن لکھا ہے، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی شیعوں کا حافظ آپ نے دیکھا ہے؟ جنہوں نے نہیں دیکھا ہاتھ کھڑا کرے. قاری کیوں نہیں، حافظ کیوں نہیں؟ میں بھی ایک کالا ماما بنیا ہے مگر حافظ کوئی نہیں. کیوں؟ بدھو قرآن نال پیار جو کوئی نہیں، قرآن نال محبت جو کوئی نہیں. قرآن دے تے مطلب تختے کر دیتے گئے، قرآن نو تا بجایا بدھا چھوڑیا، خدا دی کفر دے ستون کھڑے کیتے گئے. لہذا اس قرآن نال کوئی تعلق نہیں، کیونکہ صحابہ نال تعلق نہیں، علی نال کوئی تعلق نہیں. تو حوالہ حسن کی تفسیر حسن عسکری کا میں دے رہا سی کہ کچھ بعض ایسے لوگ سی سنی، وہ لکھتا بعض سنی ایسے سی جی علی کی امامت نہیں منتے سی. پھر کیا ہوتا سی؟ وہ سفید کپڑے پا کے گھروں نکلتے سی، جہے ویلے باہر سیرا کر کے بہ کے کھاندے سی. وہ سنی کھانا پیا کھا دین، دسترخوان تے کھانا منہ پایا، لکما منہ پی ہے، گلے لکما اٹک گیا ہے، رک گیا ہے. سنی حیران ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیوں میرے گلے اٹک گیا ہے. لکمے وچوں آواز آئی، سنیا ہوں تو مینو مچھ نہیں دینا، علی دی امامت من جی منے دے تو تھلے لے گا. ذرا گنڈا گردی کرے، اس کو زیادہ کوئی امامت مناون کی گنڈا گردی ہے؟ زور سے بولے ایسی گنڈا گردی کوئی ہے؟ اللہ نے اپنی نبی دی نبوت ہی میں نہیں منائی، رسالت نہیں منائی، اپنی خدائی نہیں منائی. ہائے ہائے طریقہ کرے علی دی امامت دے مناون دا، علی دی امامت دی وجہ نال لکما گلے اٹکیا ہوئے، لکمے آواز آدھی پہ ویکے دا خون ایٹم بم امریکہ کی بھی تیار نہیں ہویا. سن لے ہاں ایک لکمے آواز پہ آنی علی دی امامت من. جی علی دی امامت من سی تو میں تھلے لے نہ تو نہ اتنے جانا نہ تھلے جانا. مجبور بیچارے سنی نو علی دی امامت مننی پی گئی، کیس کرنی پی گئی. ایک گنڈا گردی نال منائی گئی ہے. جڑے ویلے روٹی تو فارغ ہوئے آئے نکے کی پہ لٹرین گئے، لٹرین جی پیشاب کرن گئے بیٹھا ہے، سنی بیچارا بیٹھا ہے، پیشاب کرتا پے ٹٹی بند. علی دی امامت میں من میں مار کا پچھلا ٹٹی بند.
لیٹرین نہیں آ رہی، اللہ کی قسم سنیو غیرت مندو غیورو، اس کی لیٹرین دے وچوں پیشاب دے وچوں آواز آئی ہے علی دی امامت منو، جے نہیں مندے تے ٹٹی بن لے، ایمان نہ دسو علی دی توہین ہے کہ نہیں؟ گندگی وچوں علی دا نام طاہر ہے، علی دا نام پاک ہے، علی دا نام مطہر ہے، علی دا نام شان والا ہے، علی داماد رسول ہے، علی رسول دا ویر ہے، صحابہ دا مشیر ہے، سنیا دا پیر ہے۔ اس پیر دا گندگی لیٹرین دے وچوں آواز آندا علی دی امامت منو، یہ گنڈا گردی ہے کہ نہیں؟ یہ گنڈا گردی جلدی آئیے اللہ دی قسم ہے یہ علی نو بھی منن والے کوئی نہیں، کیونکہ علی نو شہید کرنے والا پکا پیدا شیعہ جو نام عبد الرحمان ابن ملجمہ 12 سال علی دے گھوڑے نو پٹھے پاندا رہا ہے کہ حضرت علی دی بیعت کیتی اس کہ کیتی حضرت علی دی بیعت کیتی، حضرت علی نو مسجد کوفہ شہید بھی کیتا، لہذا شہید کرنے والا کون ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے کون ہے؟ اگر تسا پوچھنا چاہتے ہو تو حضرت امام حسن کو FIR ویکھ لو، حضرت امام حسن کتاب جلال العیون اور صفحہ 221 جلد 2 تباہ ایران کے لکھا ہے، حضرت امام حسن فرمود کہ من معاویہ بہتر ارادہ میں کنت کا شیعہ، حالانکہ ارادہ من قتل کر دنگ مال مرا غارت کر دنگ۔ حضرت حسن نے فرمایا انہاں کولوں حضرت امیر معاویہ بہتر ہے، اے دعویٰ کر دیں کہ اسی تیرے شیعہ، حالانکہ ارادہ قتل کیتا ہے میرا تے میرا مال لٹن دا ارادہ بھی کیتا ہوئے۔ امام حسن نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی تھی، کون ہے؟ دو نال بولو جڑے سنی ہو۔ سن 74 میں 10,000 روپیے لینا سی، مسائے پڑھتا سی، مرے دے چٹے کوڑ سی، 10,000 روپیہ لینا تو مرنے چٹے سناوا یہ ہونا تھا شہادت پر امام بارا امام بگاڑا، انتے دیکھو ملتانی ہو جہے بندے گھوڑے کھوتے پوجن ہونا چکل ہوتی ہے کوئی نہ، خدا دے بندے سنی جرا آٹا بھی ڈھوے، لکڑیاں بھی گھوڑے سے ڈھوے، ہر شہر ماشاء اللہ کیڑی عقل مند قوم ہے جیڑی سوار ہوتی ہے جی تھلو لگتی، انہوں کا عقل ہی ختم ہے، میں کیا کرا۔ ہاں اللہ اکبر، سن ہوئی 11ویں کی رات، دامی گزر گئی، سیدہ دی اپنے ویر دی لاش تے آئی، حوصلہ میرا برا حوصلہ، آپ امید سے رہتے حوصلہ میرا حوصلہ کر جی میں مسائب سے پڑھیا نہیں، تینوں پہلے لگ گیا سن، یہ پاک بی بی طاہرہ بی بی آئی اپنے ویر دی لاش پہ، کھبے پاسے کھلو کے بی بی علی شبیر ملن آئی گئی، کوئی جواب نہیں آیا، میری سین پر میری ویر بلندا کیوں نہیں؟ اگر تم دی ہٹ دوئی روندی ہوئی چھوڑ آئے مدینے میں 2 دیوار دے نال روندی ہوئی چھوڑ آئی ہوں، منزل نحیلا تے منزل سوق تے گھوڑے دے جبو چہور نے ہاتھ پایا، زینب نے بال نہیں کھولے، کربلا دے کتے جوڑی دیتی ہے، میں بھی جوڑی دیتی ہے، اکبر وچ میرا حصہ، اکبر آخیا بھوبی اما میں تیرا دادی زہرا واگو رات کو جنازہ اٹھا سا، ویر بلندا کیوں نہیں؟ کپے گلے جو آواز آئی
11ویں دی رات کیوں نہیں آئی؟ نانا محمد بھی آئے، بابا علی بھی آئے، برا حسن بھی آئے، اما میرے کول نہیں آئی، اونچے ٹبے تے چڑھ کے ساری رات گھر والے پاسے منہ کر کے روندی رہی ہے، آدھی رہی ہے زینب دوڑو ہوں تے آئی تھوڑا بھی چپچا ہوں جی روندے نا یہ بھی جھوٹ مار کے روندے سچائی کوئی نہیں ہوتی دیکھو بلا بلا چپچا ہوں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، چٹے کوڑ مارنے تے اپنے پیسے بچوڑنے۔ انہیں میں جڑا مسائل پڑھے ایک ہی کتاب نہ کسی کتاب نہ کسی حساب گل سمجھ آئی؟ ہاں سنو، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنے فتوے میں لکھتے ہیں کہ کائنات کا بدترین کافر شیعہ ہے۔ یہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ اکابرین دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے، اکابرین مصر کا بھی یہی فتویٰ ہے، 4 اربع امام کا بھی یہی فتویٰ ہے، اولیاء کرام کا بھی یہ فتویٰ۔ آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں۔ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اس نے بھی اپنی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، اس نے تو کچھ بڑھ چڑھ کر لکھا ہے۔ اس نے یہ لکھا ہے کہ شیعہ تو کائنات کا بدترین کافر ہے، مگر جو شیعہ کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ ہوں میرے کو پوچھو بھائی کتنے علماء آئیے، چال شریف جسے کہتے ہیں چال شریف نام آپ نے سنا ہے، اس نے کتاب لکھی، اس بزرگ جو فوت ہو گئے انہوں نے کتاب لکھی مذہب شیعہ، اس نے بھی اپنے فتوے میں لکھا ہے کہ بدترین کائنات کا کافر کون ہے؟ بھائی 2 لاکھ ہو تو میں تقریر ادا کرا، بدترین کافر کون ہے؟ پھر ہوں میں تے کو فیصلہ پوچھا بھائی یہ تو بزرگ جہے آٹھ گئے فوت ہو گئے، اسی کافر آخیے نہ آخیے؟ پہلے میری بات سن لو، اسی شیعہ نو کافر آخیے یا نہ آخیے یہ فیصلہ تو آدھے تے میں چھڑ دا۔ دیکھو سنو، کتاب حق الیقین ہے، صفحہ 321 ہے، جلد 2 ہے، طبع ایران ہے، اس نے لکھا ہے علامہ محمد باقر مجلسی، کتے کا پتر، کون؟ 2 لاکھوں اس نے لکھے انہیں آخر امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو امام مہدی جنت البقیہ جائیں گے اور کیا کریں گے؟ حضرت اما عائشہ کو قبر سے زندہ کریں گے اور سنو اس پہ زنا کی حد لگائیں گے۔ زاہد پیو دی زاہدہ بیٹی، ذاکر پیو دی ذاکرہ بیٹی، محدث پیو دی محدثہ بیٹی، مفسر پیو دی مفسرہ بیٹی، قاری پیو دی قاریہ بیٹی، صدیق پیو دی صدیقہ بیٹی، پیو دی عقیقہ بیٹی۔ شہزادی کون ہے؟ کتہیر دی چادر دی پلی ہوئی جن قرآن ادا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور سنیا
اور جاگ سننی وہ غیرت مند سننی بے غیرت نہ بن تیری ماں نو کوئی گال کٹے تو تو برداشت نہیں کرتا گلیاں بند کر دے کھانا پینا بند کر دے مگر اے وہ ماں جنہوں قرآن آخے مومنا دی ماں قرآن آخے مومنا دی ماں قرآن آخے مومنا دی ماں بلکہ وہ ہے جہاں پیغام جبریل علیہ السلام لایا ہے یہ معمولی بی بی نہیں میں پہلے بھی آخے مرضی بطول زوج رسول اگر محسن رضا نو سننا چاہنا ہے تو اما دی شان سن یہ وہ بی بی ہے جہاں نکاح خود رب نے پڑھایا جڑا سنی ماں کا پتر ہے سبحان اللہ آخے طاہرہ بی بی طیبہ بی بی عابدہ بی بی ساجدہ بی بی جن کا پیغام جبریل علیہ السلام لیا اور نکاح خود رب نے پڑھایا تو پھر میں کیوں نہ آخا باغ صدق دی گول چ پلدی ہوئی باغ صدق دی کلی وہ بی بی طاہرہ بی بی طیبہ بی بی عابدہ بی بی ہائے ہائے جن گھر صدق دی گول چ پلدی ہوئی باغ صدق دی کلی وہ بی بی طاہرہ بی بی طیبہ بی بی عابدہ بی بی ہائے ہائے جن گھر اللہ نے اہل بیت آکھے تاری سمجھ نہیں آنی گل یہ وہ بی جن گھر اللہ نے اہل بیت آکھے قرآن مجید میں آپ دیکھیں جو تمغہ ہے عورت کے لیے سب سے بڑا قرآن میں آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک جتنے عورتیں گزری ہیں ان کو جو تمغہ دیا گیا ہے انعام دیا گیا ہے سب سے بڑا انعام جو لفظ ہے قرآن سارے میں وہ ہے اہل وہ ہے اہل جو سے بڑے لوگ وہ ہے اہل دیکھو کسی کو نبوت کا ترجمہ ملا کسی کو رسالت کا ملا کسی کو ولایت کا ملا مگر جب انبیاء کی ازواج کا تعلق وقت آیا تو اللہ نے لفظ اہل بیت سے سجایا اہل بیت سے سجایا جیسے حضرت آدم کو اول نبوت سے سجایا اول خلافت سے سجایا اور آخر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خدا دی قسم ختم النبیین نال سجایا رسالت نال سجایا اور رحمت للعالمین نال سجایا اس رحمت عالم کا قصیدہ کیوں نہ کہوں میں جو مہر عنایات بھی ہے ابر کرم بھی اس کو کیوں نہ میں پیش کروں جس کی صلاح میں سجدے میں الفاظ بھی نظریں بھی قلم بھی پڑھے لکھے حضرات چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نبی ہے ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے سنے بات بڑی لمبی ہو جائے گی سنے اے او ماں ہے جنہوں قرآن آخے مومنہ دی ماں ہے حسن دی مامی حسین دی مامی صحابہ دی اماں ابو بکر صدیق دی بیٹی آپ باپ صدیق ہے بیٹی صدیق ہے معمولی گل نہیں بارات آئی ہے نکاح ہو چکا رخصتی ہوئی ہے میں نے منظر کشی کی تھی میں خود شاعرہ اور خود شاعری اور پھر صحابہ دی شانی شاعری پیش کی تھی سنا اللہ اکبر پاک طاہرہ بی بی جہاں رخصتی کا ٹائم آیا سارے مدینے نو سجایا گیا چنڈیاں نال نہیں پکوڑیاں نال نہیں حلوے نال نہیں پوڑیاں نال نہیں معاف کرنا سارے مدینے مکے نو سجایا گیا کیا دے نال خوشیاں دے نال خوشیاں دے نال محبت دے نال گلیاں محبت نال بھریاں ہوئی خوشیاں نال بھریاں ہوئی حضور دی بارات سنیاں دی شبرات سنیاں دی شبرات صحابہ دی بارات صحابہ گانن دیکھے جو تیرا جلوہ تڑپ جائے نظر بھی دیکھے جو تیرا جلوہ
تڑک جائے نظر بھی، روشن ہے تیرے نور سے صدیق و عمر بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے آگے، صحابہ ساتھ ہے، حضور دی بارات ہے، پھر میں نے شعر پیش کیا ہے کہ یہ کون ہے، ایک کون جا رہے ہے، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ سید دولہ بن کے جا رہے ہیں، صدیق اکبر کے گھر جا رہے ہیں، ختم نبوت اثر تاج ہے، حیبت موسیٰ دی ماں پائیے، صبر یعقوب کا کمر بن بنیا ہے، ہاتھ آسے موسیٰ ہے، یاسین کا صحرا پایا ہے، جبریل نے پڑھا ہے، نالے نو پائیے، عرش نال ٹس مس ہوئیے، سید جا رہے ہیں، اج کہندے گھر جا رہے ہیں، اپنی مرضی نال نہیں جا رہا، اللہ کی مرضی نال جا رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، پیغمبر جا رہے، اج ملنگا ملنگا، اج روک لے روک لے، اج اپنی مرضی نال نہیں جا رہا، اللہ کی مرضی نال جا رہے ہیں، کہندے گھر جا رہے ہیں، جن کے گھر تو دنیا نو روکے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر جا رہے ہیں، مگر کیسے جا رہا ہے، ذرا حضور کو چلتے دیکھو، قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا بیان۔ بھائی سبحان اللہ، وہ کہ جو پڑھا ہوا لکھا پڑھا لکھا ہو، جاہل کو دعوت نہیں دے رہا، قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نبی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے ذکر ورسائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلی ہے، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوچ سوریا۔ اللہ اللہ اللہ، الفاظ سمجھ میں آئے تو بات بنتی ہے، سنو، قد، ہاں، اللہ اکبر، لب صورت یاقوت کی شعاعوں سے دھلے ہیں، لب صورت یاقوت کی شعاعوں سے دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار، پلکے ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، پلکے ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، ہاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول، سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، اور خطبے ہیں کہ ساون کے امنڈتے ہوئے دریا، خطبے ہیں کہ ساون کے امنڈتے ہوئے دریا۔ بس آخری لفظ ہے اس شعر کا، یہ دانت یہ شیرازے شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے۔ سننے کے لیے آئے ہیں، بڑی دور سے سنیں، ادھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے، صدیق دا گھر ہے، قصر رسالت نو بھی سجایا گیا، قصر صداقت نو بھی سجایا گیا، قصر رسالت تو لے کے قصر صداقت تک خلت ابراہیم دے قالین بچھائے گئے، حیبت موسیٰ دے شامیانے لٹکائے گئے، لولو والمرجان دا نشاور کیتا گیا، حدیث دے گلدستے لائے گئے، حسن یوسف دے چراغ جلائے گئے۔ کوئی معمولی شادی ہے، کوئی معمولی بارات ہے، کوئی معمولی دولہا ہے، کوئی معمولی دلہن ہے، کائنات دے مومنہ دی ماں، ایک کتا بھونکتا ہے، ایک کتا بکواس کا کر دے، ایک ظالم، ایک مرتد، ایک بےمان، حرام دا جمیا ہوا، کئی گال کا کڑے گا، مومنہ دی ماں، مومنہ دی علی دی ماں، علی دی حسن حسین دی نانی، خدا دی قسمیں دیکھیں، جب یہ برات پہنچی، کتنا پہنچی، شہنشاہ صداقت کے گھر، میں نے شعر پیش کیتا ہے، جتنا جتنا بیٹے شعر سنو، اندروں چار دیاری دے، او جدیا بیٹھی باراتے، پورا چھوڑ مقام ڈتے، آئی برکت والی راتے، جبریل تے میکائیل پیان، ملتانی بھائیو زبان سے رہ کیے، نوٹ کرو، اسے ریاض ڈوڑا پڑتا ہے، 20,000 گھنتا ہے، میں مفت روپائی شاہ نے رسالت بیان کر رہا، کیونکہ مذہب سچا ہے، آخو مذہب سنی کا مذہب سچا ہے، میں کوئی پیسے نہیں طے کیتے، اللہ کی قسم میری جان نکل جاوے،
میں کوئی پیسے نہیں طے کیتے، میں اس واسطے دین سچا قبول کیتا ہے، تقریر میں کر رہی ہاں، یہ تیری مرضی ہے، بھاویں روپیہ چا دیوی تے بھاویں لکھ چا دیوی، میں کو منظور ہے، کیونکہ تیرا دین سچا ہے، تیرا دین ایک کوڑی ربائی پڑھو تے وہاں کرے دن ادے سچی گل کر رہا سنی چپن اندرو چار دیواری دے او جدیا بیٹھی بارہ پہ پورا چھوڑ مقام ڈٹے آئی برکت والی راہ پہ جبریل تے میکائیل پیا کھن اے جو رحمت لائی برساتے بابا صدیق تے دھی صدیقہ وہ جنہ شوہر رب دی داتے، جنہ شوہر رب دی داتے، جنہ شوہر رب دی داتے، داتا مانا کیے سمجھتے ہو؟ ماں پیغمبر کے داتا کرتا ہے اللہ دا لفظ سمجھو یا بارات بن گئی منن شیعہ نے آخر بادر موسر رضا ایڈا شان اما شادہ نہ بیان کیتا کر میں کہ کو پہ لٹے جی پیر پائے آخر لگا یہ تو اما فاطمہ دا شان ہے، میں کہا چل دیا اے فاطمہ دی ماں دا شان، اسے غیر دا شان بیان نہیں کیتا، اے فاطمہ دی اما لگتی ہے، فاطمہ دی بھی جڑا فاطمہ دی اما نو بکواس کرے مسلمان ہے، وہ کون ہے؟ سارے سنی مل کے وہ کون ہے؟ تو پھر سنو میں آخیا جی صحابہ دی شان پوچھ دیں تو قرآن کو پوچھ، قرآن میں صحابہ حاجین، قرآن میں صحابہ غازین، قرآن میں صحابہ صادقن، قرآن میں صحابہ مومنن، قرآن میں صحابہ جنتین، قرآن میں صحابہ پیغمبر دے ساتھین، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میں کیا اے تو پاک پیغمبر دے ساتھین، اے دعا کرو جڑن اے ان ساتھی آکو اے ان ابو بکر صدیق بھی ساتھی، فاروق اعظم بھی ساتھی، عثمان غنی بھی ساتھی، جڑا مندہ ساتھی وہ تے ہے باقی، دعا کرو جڑا نہیں مندہ لگے پھانسی لگے، سارے مل کے کو لگے پھانسی، مسلمان مذہب اہل سنت رکھنا لے، میں کہا جی آ صحابہ دا شان پوچھ دیں ابو بکر صدیق کے گھر کا شان پوچھ، ساری تقریر ایک پاسے میری ربائی ایک پاسے جن ہوں پیش کر رہے سنو، میں آخیا صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے، میں کہا تو مجھ سے سمجھ آئی تو ٹھنڈ پڑے سی، تو مجھ سے تو مجھ سے کثر صداقت کی منزلت مت پوچھ، کیوں؟ ارے انہی کے گھر سے تو دولہا رسول بنتے ہیں، انہی کے گھر سے تو دولہا رسول بنتے ہیں، انہی کے گھر سے تو دولہا رسول بنتے ہیں۔ کوئی سنی دل نال 5 روپے دینا پہ اما آشا دی نشان سن کے بڑی تکلیف کی تھی، اور انیا بھی تو نہیں پتہ لگ رہا کہ سنی بدل سکے، بھیا میں یہ شیر پڑے تو روپے ہی یاد جو میں اٹھا ایک چٹا پور مارا تو وہ تو 10,000 کی، ہاں اللہ اللہ واقعہ سننی ہو، خدا دی قسم ہے تہاڈا مذہب سچا ہے، نہیں تو تمہوں کتنے پتہ مظفر گالی ٹولتے گئے نہیں پتہ، تو سیدھا توپ دے منہ چکے دے ایک سننی نہ کیوں اڈے مال مل رہے، ہر شے سستی، بھائی وہ مذہب کی زکات کوئی نہیں روپے، فکر جعفریات زکات اشور کوئی نہیں، پھر نماز جی 14 میلوں سے کسر ہے،
میلوں پہ روزہ 14 میلوں پہ ماں تو رکھے کے حرام ہے پتا یا سگریٹ مسیح نے سگریٹ کی نہیں بولا کوئی کا خیال کر کوئی کا خیال کر ٹھیک ہے تو پیسے بے شک دے میں مسجدوں کا خیال کر حیا کر اللہ بڑا کوئی ہیرو نہیں ہے بھائی استغفر اللہ ربی کل سے ذنب کے پاس پتہ نہ بول پتر چھوڑ گل سمجھ آئیے ہاں ایک ملنگ تو لکھا سی یہ کنگن پائی ہوتا ہے کنگن یہ پتہ ہے ملنگ کی لکھی آتے ہیں تو نہیں پتا میں میں اندروں آیا دسا نا یہ جا ملنگ کولا پا پایا یہ آدھے کولا پا کولا پا یہ سکھا کڑی پائی ہوتی ہے یہ آدھے کولا پا یہ نال تو اٹھا سی ایک لوہے کی سی یہ سنگھ پھرے ہوئے اندر انہوں آتے ہیں بے راگن نال چمٹا ہوتا ہے انہوں آتے ہیں دست پنا ایک اور گودڑی ہوتی ہے انہوں آتے ہیں کچکول کلندریا ایک ہور ہوتا ہے سنگھ انہوں وجہ نہیں اس آدھے ناد علی کیا دن ہاں یعنی ندا سے ہے ناد علی یہ سنگھ آخر خیبر والے جہاں نبی پاک وہ چٹا کو سو پیسے ہی ملتے پیتے سو سے بولتے اٹھے ہاں تو چٹا کو نبی پاک نے لکھا ہوں کالی جا رہے خیبر کو جنگ لگی فتح نہیں ہوگی لہٰذا ایک گاہ جنگلی جی کا نام نیل گائے ہے اردو پھاڑ کے وہ سینگ پہلے تو نبی پاک نے زخمی کیا ان سینگ پکڑ کے تو پیغمبر ہی نہیں سڑے گا جی ملنگ امام ماڑے کھلو کے سڑے گا بھاگے شاگے پائے کنٹھے کلا پہ انہوں نے آدم حال سے مسئلہ یار کوئی میں قرآن پڑھی پڑھتا تھا کہ تمہیں سمجھ نہیں حال سے مسئلہ یہ سارا ہی اصلہ جہاں میں ملنگ کا پیش کیا ہے یہ قرآن یہ چمٹے کسی امام نے بجائے یہ تورو تورو کو یہ بجائی ہے یہ اپنا مندریاں سے اپنا کہنا حال تے مسئلہ تے گودڑی وغیرہ کچکول کلندریا یہ کسی امام بارہ جو کسی نے پایا ہے یہ پتہ ہی اصلہ کتوں ہے یہ ملنگ کا چاہیے ہوتا ہے زنجیر شنجیر یہ وہ ڈھونڈ چھائی یہ پتہ کتوں ہے یہ ناچ چاٹ یہ اس پاس ہوا پڑھنا تھا کبھی سیکھ لی تھے نا ہاں یہ پہلے کڑی نہ ہوگی سکھانی کدے بھی سیکھنے کو انہوں کڑی پائی دنیا کا کوئی سکھ بھی ہوئی انہوں کہ پائی ہوتی یہ اصلہ اتوں آیا وہ بھی سنت سکھانا یہ جی سنگھ بجائے جانے نے سکھا دے کتنے بجائے جانے سکھا دے گردوارے کے وہ سکھ وجہ دیں یہ سارا اصلہ یہ پرلے گراہوں بھول کے تقسیم کیا کرتا مسلمانوں کیا کرتا جب آیا اردو میں جب دعویٰ کر دیں مسلمان اور دعویٰ کر دیں میں مسلمان مسلمان نہیں نا تو پھر مسلمان نہیں ہے تو پھر مانو گانا کیوں کر رہے اور مومن مانو کیوں برا ہے اور ظالمہ اور سنی یہ بھی موقع تو آپ دکھتا ہے اگر تو پہلے ہی جاگ جامی ہاں تو سنتا ہوا ہے 800 سال سنو علامہ عبد الشکور یشنوی نے بندوق کا خاکہ پیش کیا سنو میں حقیقت بیان کر رہا ہوں اور غیر جانبدار ہو کر خاکہ پیش کیا بندوق کا یشنوی نے اور خاکہ پیش کیا
علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ اور علامہ عبدالستار توسوی اس بندوق کو تیار کیا، تیار کر کے گولی بھی بنائی، رکھ دی، بنائی بندوق بھی بنائی، گولی بھی بنائی، 40 سال تک بنائی، سنو 40 سال تک بنائی، گولی بھی بنائی، بندوق بھی بنائی، مگر ایک جنگ سے شکاری تھا، ایک جنگ سے شکاری تھا، اس نے کیا کیا؟ وہ بندوق بھی اٹھائی، گولی بھی اٹھائی اور سیدھا خمینی کے جگر میں ڈال دی، اور اس کا جنگ سے شکاری اٹھا، پورے پاکستان میں اس نے فائرنگ شروع کر دی، اور فائرنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام کی عارضیں پوری ہو گئی، جتنے بھی دنیا کے محدث سنی، مفسر سنی، قائد سنی، قاری سنی، عالم سنی، 800 سال میں جتنے بھی عالم محدث سنی گزرے، ان سب کی آرزو ایک تھی، وہ ہے حق نواز جنگی۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ دیکھ لو جتنے بھی سنو، اپنا اپنا کام ہے، جو حق نواز جنگی سے کام ہوا ہے، یہ تو جبریل سے بھی اللہ نے نہیں لیا، میکائیل سے بھی نہیں لیا، اسرافیل سے بھی نہیں لیا، اور اللہ کی قسم ہندوستان کے بڑے بڑے مفتی اور عالم گزرے، حتیٰ کہ پیچھے آٹھ چلے جائیں، امام ابو حنیفہ نے بھی کام نہیں لیا جو نواز جنگی سے لیا، اور ایسا کام لیا۔ یہ تو شیعہ ہر دور میں علماء محدثین کا قتل کیا، اور سازشیں کی، بغداد کی تمام کتب خانوں کو اللہ کو تاتاری چنگیز خان سے اور پاس کرانے والے یہی شیعہ سازش کی، اور تباہ ہو گیا، اور قدیمی تہذیب تمدن بغداد کا اسلامی قدیم گہوارہ تباہ برباد ہو گیا، مگر کوئی سنی شیعوں کے خلاف کوئی جماعت، کوئی ایسی مطلب کہ تحریک نہیں چلی۔ خدا کی قسم کتابوں میں لکھتے رہے شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، بڑے بڑے عالم ہے، محدث ہے، کائنات کے سب محدثوں نے عالموں نے شیعہ کو بدترین کافر لکھا ہے، مگر سرتا کیا کرنے والا جو ہے وہ سنیو، اب ایک جنگی نہیں، یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب جنگی، اگر پیسہ چھوڑ دیں یہ تمام فوج جنگی کی، اب یہ مشن آپ کے کانوں پر ہے، اٹھا لو گے؟ جنہوں نے اٹھانا ہے ہاتھ کھڑے کریں۔ میں بھی آپ کے ساتھ اور مرتے دم تک میں اسے کیسے معاف کروں جس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور اسی کتے نے لکھا ہے جس کا نام نجفی ہے، اس کتے نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ حضرت عمر جو تھا وہ نبی پاک کی ازواج اور بیویوں کو آنکھ لگاتا تھا۔
پر مجلسی، وہ باندر کا بچہ، کتے کا بچہ، سب کہو کتے کا بچہ، جو غیرت مند سنی وہ کہے کتے کا بچہ. میں نہیں کہتا، خدا بھی سے سنو سنیو، غیرت مندو، غیرت کرو. اس لیے کہ کیا وہ اپنی کتاب میں لکھے حق الیقین میں کہ حضرت امام مہدی جب پیدا ہوں گے جائے گا روضہ رسول پر، ان دونوں کو زندہ کرے گا اور انہوں کو سولی پر چڑھائے گا اور سولی سے اتارے گا، پھر چڑھائے گا، پھر اتارے گا، پھر چڑھائے گا، پھر اتارے گا، پھر چڑھائے گا، پھر ان کے لاشوں کو آگ میں جلائے گا اور اتنا جلائے گا کہ پھر جلائے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر جلائے گا، پھر پوچھے گا کہ فاطمہ کا تم نے کیسے حق کھایا اور علی کی خلافت کیسے چھین دی تم نے. تو یہ صحابہ کے متعلق قرآن کہتا ہے، 40 آیتیں قرآن مجید میں بالاسم صحابہ کی شان میں ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ تو محمد مصطفیٰ کے ساتھی ہیں. کون؟ سنو تو کون؟ پھر جناب نبی ساتھیاں اور پھر انہوں نے لکھا بھائی صاحب ایک منٹ پر ختم کرنے والا، آپ کی اگر طبیعت نہیں رہی میں چھوڑ رہا ہوں. ویسے میری تقریر ساری رات چلتی ہے ہمیشہ پورے پنجاب میں، یہ ملکان انہوں نے جلدی اندر آ جاتی ہے. سنو بل سنو، پاک پیغمبر کے صحابیوں کو انہوں نے لکھا ہے کہ ابو بکر اس امت کا کافر ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اسی آثار حجریہ میں لکھا ہے کہ شیطان نے اپنے دل میں سوچا میں سب سے بڑا شیطان ہوں، مجھ سے تو کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ نے شیطان پر وحی کی کہ نہیں، تم سے بڑے 2 شیطان ہیں. سنی غیرت کرو. یہ امامدارے بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام کو نیست و نابود کیا جائے، اسلام ختم کیا جائے، یہودیت اور مجوسیت کو پھر پھیلایا جائے. سمجھو اسلام کے حامیوں نے کیا لکھا. شیطان نے کہا مشرک کو 2 بڑے شیطان ہیں. ہاں، کہاں یا اللہ؟ کہا جہنم میں. پھر میں ان سے ملوں؟ ہاں مل، میری طرف سے سلام کرنا، کہنا داروغے کو، داروغہ سلام آپ کو دکھا دے گا. یہ شیطان گیا، داروغہ جہنم کو سلام اللہ کی طرف سے دیے اور پھر کہا کہ بتاؤ وہ 2 شیطان جو مجھ سے بڑے وہ کہاں ہے؟ داروغہ جہنم نے کہا ہاں، آپ جہنم کا طبقہ اٹھایا، خلق کا اٹھایا، سفری کا اٹھایا، یا جہنم کا 7واں طبقہ کھولا تو کیا دیکھا؟ آگ میں 2 بزرگ جل رہے ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے. تو یاد رکھیں گل سمجھ آئی رہے. جنہوں نے یہ بکواس لکھے نے پھر انہوں نے میں شان پیش کرا میں کرا کوئی سنتے پہ جڑے دوڑے ہو گئے. انہوں نے شان پیش کرا جنہوں نے انج بکواس کیتے ہیں. صدیق اکبر دی او قسمت تو لکھواری جند میں وارا عرش کنوں ود مدنی دا روزہ جتھے مارن موج بہار انہاں دی کملا تو پوچھنا جنرل نبی دے مزارا خرا پل پل پہنچ دے تے درود سلام ہزارا. سنو بھائی، میں مدن تو سنی کیوں ہے؟ میں کہ میں اس واسطے سنی آج مینو جنت ملی ہے. مینو مدن کے ملی میں کہ جنت ملی ہے. کی ملی ہے جن میں کربلا جو ہر ملنی آ کے وہ تو نواسو دیتی ہے. میں کیا جلو ملنگو ذاکرو
اگر انہوں نواسے نے دیتی ہے نانے دے نواسے دیتی ہے مینو نانے دے سہرے نے دیتی ہے اللہ دی قسم ہے آخے اگے تو مندے کدے دانی تعریف کر دیں میں کہ اگے ہو رم ہو رہا اگے فیلم ہوں پاس یا سنی سبحان نہ کرے اگے فیلم ہوں بولو جی سنی اگے فیلم ہوں کیوں جتنا جتنا بیٹھو میری ربائی سو میں آخیا گئے موسم بدل عدالت دے یک لخت صداقت چھا گئی میں آیا سمجھا ون سنیا کو میں کو غیرت دل وچ کھا گئی تیری شہدی غیرت جڑے ان دشمن صحابہ دے انہاں دے سر تے قیامت سن لگو انہاں دے سر تے قیامت پٹ دے مرسن تھکتی رہی میں سمجھا گئی میں کیا کہ میں فیل ہوں پاس آ جائے تو سنی ہو گیا پاس ہو گیا آ کے کیوں جتنا جتنا بیٹھو میری ربائی سن مرض اسیاں دی تنگا کیتا وہ تر پیا جو بند دے کرتے مرض اسیاں دی تنگا کیتا تر پیا جو بند دے گھر دے از غائب وچوں آواز آئی ہے نجات صحابہ دے در تے نجات صحابہ دے بنی ہدایت کرو ان بندیاں کو میرے صحابہ قدر شنا سے سن آیا محسن در صدیق ہوتے ہاں فیل تو ہو گیا حالت جنابت میں لوگوں کو نماز پڑھا دیتا تھا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے گالیاں دیتے دیتے کہتا ہے کہ عمر وہ آدمی ہے گالی نمبر 20 میں تعریر کرتا ہے کہ عمر وہ آدمی ہے جو نبی کی بیویوں کو چھیڑتا تھا سنیو غلط کرو قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں وزیر اعلیٰ ہو عائشہ تقمار ہے وزیر اعظم ہو عائشہ تقمار ہے صدر مملکت ہو عائشہ تقمار ہے تاجر ہو مزدور ہو کسان ہو مولوی ہو پیر ہو عائشہ تقمار ہے اور تم کی ماں تمہاری ماں کے متعلق یہ کہتا ہے کہ عمر نبی کی بیویوں کو چھیڑتا تھا توجہ کرو ذرا توجہ کرو رحمت کرو ذرا آج تمہیں کہا جائے برا آدمی تمہاری بہن کو بیٹی کو ماں کو چھیڑتا تھا تو پھر تم کیا کرو گے اگر تم اپنی ماں بیٹی کے لیے سب کچھ کر سکتے ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ امی عائشہ کے تقدس کے لیے ہمارا ساتھ دو ام حبیبہ کے تقدس کے لیے ساتھ دو ام حفصہ کے تقدس کے لیے ساتھ دو اور وعدہ کرو کہ اصحاب رسول کے دشمن کے خلاف اصحاب رسول کے دشمن کے خلاف جب تک جسم میں جان ہے لڑیں گے جب تک جسم میں جان ہے جہاد کریں گے جب تک جسم میں جان ہے قتال کریں گے اور اصحاب رسول کے دشمن کے کفر کو بے نقاب کریں گے دست کام کریں گے ہتھکڑی پہننا پڑی پہنیں گے میری پہننا پڑی پہنیں گے جیل میں جا کر پڑا چلے جا کے حتیٰ کے جان دے کر بھی اصحاب رسول کے تقدس کا دفاع کریں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ بڑا باللہ کی طرح میں بقا کا آج مصور ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا جسم جب تک کہ میرے
फारूक को जैसा कोई जलील इंसान पैदा कर, जहाँ से तुम बजा हो कहाँ उस्मान पैदा कर, अली जो मुर्तजा शेरे खुदा सुनान पैदा कर, कुछ और बहादुर इंसान पैदा कर, मेरे अंदर दिव्या साजिद का इमाम पैदा कर, हाजी ने पंकज मुझे से बाबरकत और हमारे उम्मत अमीर अजीमत खतरे मंजिलत अजीम नौजवानों दिन से परवानों अंजमन सिपाही सहावत के जवानों हक नवाज हिंदी के परवानों अजीम मुसलमानों राजाने दीन उम्मत बेहतरीन आज की खिदमत में हमने कमतरी हक नवाज शहीद का पैगाम काम बुलबुलान हर सुबह शाम हर घड़ी हरान मेरा यही बयान ऐलान और ऐलान कि शिया है काफिर बेईमान और शिया के गुट में शक करने वाला भी काफिर बेईमान। मेरे मोहतरम आज का ये इज्तिमा इस सिलसिले की एक कड़ी है जिसके लिए मौलाना अब्दुल्लाह जंगी शहीद ने अपनी जान का कीमती नजराना पेश करके शिया के गुफियान राज को हमें जानने के लिए बेनकाब किया और साबित कर दिया कि शिया दुनिया का वलीतरीन कामिल है। आज का ये इज्तिमा उस सिलसिले की एक कड़ी है जिसके लिए मौलाना अब्दुल्लाह शहीद ने अपनी जान का कीमती नजराना पेश करके शिया के गुफियान राज को हमें जानने के लिए बेनकाब किया और साबित कर दिया कि शिया दुनिया का वलीतरीन कामिल है। मेरे मोहतरम आज का ये इज्तिमा आज इतनी गंगोजाई नहीं के लिए हमें तन मन धन में कुर्बानी देना पड़ेगी, लेकिन अफसोस कि साहबे किराम के दुश्मन आज दिन दुराते बिकते हैं, साहबे किराम की उंगली सुबह इस्तेमाल कर रही है, दुनिया को कतरे आम कर रही है, इस्लाम की काफी शिया अंबिया के वारिस और गैर ईसाई के तहत गोलियों का निशाना बना रही है। कलीदियों पर रशिया अमेरिका भारत और रूस का पिता तासुब हो उसके लिए तकरीबी कार्रवाई करवा रही है और सुनी रहने अमल में शिया की नापाक जुबान को लगाम दे आया मैदान में एक शिया काले काफिर की काली जुबान को गुट्टी से कैद ले। अरे सुनी जरा जान जुर्रत असूल परस्ती दोस्ती जज्बे अमल यकीन हसन उदय तमादी आजादी इज्जत नफ्स हिफाजती हक परस्ती फर्शनाती सियासी बसीरत अज़्म आसिफ रिजाल की कुश्ती हक शुबे बाकी मुस्तकिल मिजाजी और ये सारे वक्त काम करते हुए मुझे अखबार की जाने बढ़ता जा अजीज सभी मुसलमानों कदम बढ़ाते चलो अब दुनिया की मौत है रामी रोना मौलाना अब्दुल्लाह शहीद रहमतुल्लाह अलैहि की ज़ात अक़दस को जितना खिराज तहसीर और खिराज अक़ीदत पेश किया गया वो कम है। उन्होंने सुन्नत के अंदर सहाबा-ए-किराम में मुख़्तलिफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं।
توبہ نصیب نہیں ہوئی. نرمی جو ہے امیدوار مجھے کوئی توقع نہیں ہے اس سے کہ وہ ایمان لائیں گے. انہیں مرتد مرنا ہے. اپنے آپ کو قیامت کے پار نہیں ہوتے. دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے جو اپنے آپ کو مارا. بتلایا ایک طرح مذہب ہے جو اپنے آپ کو مار کر روٹی یا سر میں یا سینے پر نہیں مارتا. میں مزاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا. یہ رب کا فیصلہ ہے. یہ سب کے مارتا ہے کہ جو دماغ ابو بکر عمر کے خلاف سوچتا ہے رب اس کو پٹوایا. اور جب سینوں کو مار کر کے جس نے ابو بکر عمر اور صحابہ رسول کا بخش ہے رب نے اس کو پٹوایا. تم ہزار مسئلہ کرو ماتم نہ کرو کرے اور اسے کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. وہ سارا اور سینہ پٹے, وہ سارا اور سینہ چلے, وہ سارا اور سینہ دلیل ہو جن میں صحابہ رسول کا بخش ہے. سنیا سوائے صحابہ یہ پروگرام لے کے لکھیں گے. اصحاب رسول کو میں تک کی گاڑی میں کہاں تک جاؤں. آخری بات کہتا ہوں شاید تمہاری نیک ہو جائے. آخری اپیل کرتا ہوں شاید تم غفلت کی چادر اتار دو. رضا صاحب فاروقی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان صحابہ. مولانا محسن رضا صاحب فاروقی, مولانا محسن رضا صاحب فاروقی. الحمدللہ.